الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے پکڑا بچڑے کو معبود، سینالہم غضب من ربہم، انہیں پہنچے گا غضب اپنے رب کی طرف سے، وذلت اور ذلت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور ہم افتراء کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تشریف لائے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، تو پہلے اپنے بھائی کو ڈانٹا اور اس کے بعد پھر قوم کو وارننگ دی، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی کہ اگر کوئی بھائی سے کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ وہ معاف فرمائے، اور میں نے جو معاملہ بھائی کے ساتھ کیا ہے اگر اس میں مجھ سے کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا کے شرک کیا ہے ان پہ تو اللہ کا غضب ہوگا، اور تو ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت ہوگی، لیکن یہ سزا ان کے لیے ہے جو توبہ نہیں کرتے۔ شرک بھی کیا انہوں نے اور توبہ نہ کی، جس طرح کے سامری کا معاملہ تھا۔ بعض لوگوں نے توبہ کر لی، اور توبہ کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا، بچڑے کی پرستش نہیں کی، وہ لوگ اپنے ان ساتھیوں کو قتل کریں جنہوں نے شرک کیا ہے۔ سامری جو تھا اس نے کہنے کے باوجود یا اس ہدایت پہ عمل نہیں کیا، اس نے توبہ نہیں کی، اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس کو ہم نے یہ سزا دی دنیا میں کہ وہ یہ کہتا پھر لا مساس کہ مجھے نہ ہاتھ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ یہ ایک عذاب تھا اللہ کی طرف سے، ذلت تھی دنیا کی زندگی میں کہ نہ وہ کسی کو ہاتھ لگا سکتا تھا، نہ کوئی اس کو ہاتھ لگا سکتا تھا۔ اسے ایسی بیماری لاحق تھی کہ جو بھی اس کو ہاتھ لگاتا اسے وہ بیماری لگ جاتی، یا جس کو وہ ہاتھ لگاتا اسے بیماری لاحق ہو جاتی، لہٰذا اسے ساری زندگی بعد میں انسانوں میں نہیں بلکہ جنگل میں گزاری۔ یہ تھی دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی اور اللہ کا غضب، اور فرمایا کہ جو بھی آدمی شرک سے توبہ نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا غضب بھی ہے اور ذلت اور رسوائی بھی ہے۔ اللہ نے آگے یہی بات ارشاد فرمائی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یہ بات صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہر وہ آدمی جو اللہ پہ افتراء باندھے گا، جو اللہ پہ جھوٹ کرے گا، جو شرک کرے گا، ہر اس آدمی کے لیے یہی سزا ہے کہ دنیا میں اس کے لیے اللہ کا غضب بھی ہوگا اس پہ، اور اس کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی بھی ہوگی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ، یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے توبہ کا راستہ اختیار نہیں کیا، لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ اور طریقہ بھی بتا دیا کہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جو قتل ہو گئے اس شرک کے جرم میں، ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، اس لیے کہ جب وہ دنیا میں سزا انہوں نے بھگت لی جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمائی تھی تو پھر وہ اس گناہ سے پاک ہو گئے، اور جنہوں نے انہیں قتل کر دیا ان کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، دونوں گروہوں کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، والذین عملوا السیئات، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا، جنہوں نے گناہ کیا، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد توبہ کر لی گناہوں کے بعد، وآمنوا، اور پھر سچے دل سے ایمان لے آئے، شرک ہو گیا لیکن اس کے بعد سچے دل سے توبہ کی اور پھر عقیدہ توحید پہ قائم ہو گیا، توحید کو مکمل طور پہ اپنا لیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی سچے دل سے توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، خواہ وہ گناہ شرک کا ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک انسان شرک میں مبتلا رہتا ہے، جب تک انسان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب تک انسان شرک میں مبتلا رہے، انسان خواہ کتنی ہی توبہ استغفار کرتا رہے، اس کی توبہ استغفار قبول نہیں ہوتی جب تک شرک کو نہ ترک کرے۔ اس لیے
توبہ کے ساتھ جو شرط لگائی ہے وہ ایمان کی ہے کہ توبہ بھی کرے اور اس کے بعد سچے دل سے ایمان ویسا لائے جیسا ایمان لانا مطلوب ہے اللہ پہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ویسا ایمان لائے جیسا ایمان لانا مطلوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور پھر اس کے بعد باقی جو ارکان ہیں ایمان کے وہ پورے کرے۔ ایمان اس کا ٹھیک ہو تو فرمایا کہ گناہ کے بعد جو آدمی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اللہ غفور رحیم ہے۔ قرآن مجید میں بار بار توبہ کی رغبت بھی دلائی گئی ہے اور اس کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے، اور پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل سے توبہ کرو اللہ کے حضور۔ سچے دل سے جو توبہ کی گئی ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سچے دل سے توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم، ویسے تو معنی اس کا یہی ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قریب ہے کہ لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یقیناً کر دیں گے، لیکن چونکہ اللہ مرضی والے ہیں نا، اللہ پہ کسی کا زور نہیں ہے، لہذا لفظ عسیٰ کا استعمال فرمایا۔ امید رکھو، لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ اللہ پہ کسی کا زور نہیں ہے، اللہ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی بخشوا نہیں سکتا، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اس لیے لفظ عسیٰ فرمایا۔ امید ہے اللہ کرے گا، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرو، اللہ سے پکی امید رکھو، یقینی امید رکھو، لیکن لفظ اللہ کے لیے وہ استعمال فرمایا جو اللہ کی شایان شان ہے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ کس دن کرے گا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس روز جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور اس پہ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ موجود ہوگا، اور وہ اپنی زبان سے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، کہ یا اللہ ہمارے نور جو ہیں یہ قائم دائم رہیں، نور بجھ نہ جائیں۔ یہ صراط پہ گزرنے سے پہلے ہر آدمی کو اس کے اعمال کے مطابق نور دیے جائیں گے، اور ویسے نور تو یہ ساری ایک ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ضابطہ اور قانون ہے، ورنہ باریک سے بال اور تلوار سے تیز جو صراط ہے اس پہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی پاؤں رکھ سکتا ہے؟ ایک قدم رکھنا بھی محال ہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر پل صراط گزرنا تو دور کی بات، ایک قدم رکھنا بھی محال ہے، لیکن یہ اللہ نے ضابطہ اپنایا کہ میں تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں نور دوں گا، اور اس نور کی روشنی میں تم صراط سے گزرو گے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی تیزی سے، کچھ گھوڑے کی تیزی سے، کچھ اونٹ کی رفتار سے، کچھ آہستہ، کچھ گرتے پڑتے۔ یہ ساری باتیں ایک اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ ہے، ورنہ جس نے بھی عبور کرنا ہے اللہ کی رحمت سے ہی کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر ایک قدم رکھنا بھی محال ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ خوف اور وحشت ایسی ہوگی کہ ہر آدمی کی زبان پہ کلمہ یہی ہوگا کہ یا اللہ اپنا فضل فرمانا، اپنی رحمت فرمانا، اور ہمارے نور جو ہے یہ قائم دائم رکھنا۔ اور یہ ساری باتیں جو اللہ نے فرمائی ہیں یہ ہیں توبہ کے نتیجے میں، کہ جس آدمی نے سچی توبہ کر لی یہ انعام اس کے لیے ہے، یہ خصوصی رعایت اس کے لیے ہے۔ اور پھر سورہ فرقان میں توبہ جو خالص توبہ ہے، سچی توبہ، اس کا بہت ہی اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات،
کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی توبہ اتنی سچی ہوگی، اتنی خلوص سے توبہ ہوگی، اتنی پسند آئے گی توبہ اللہ کو، اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں جو ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیں گے. جو بدل اللہ سیئات حسنات، ان کی جتنی برائیاں ہوں گی اتنے وزن کے برابر ان کو اللہ نیکیاں عطا فرما دے گا. اتنی ان کی توبہ اللہ کو پسند آئے گی. اور پھر فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ بے شک توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. بندے کا اللہ سے محبت کرنا اور بات ہے، لیکن خود اللہ کسی سے محبت کرنے لگے تو وہ اور بات ہے. فرمایا کہ جو توبہ کرتے ہیں، خیر الخطائین التوابون، گناہ گار تو سارے ہی ہیں. تخطئون باللیل والنہار، اے انسانوں، اے لوگوں، تم سارے دن رات گناہ کرتے رہتے ہو، لیکن فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون، وہ خطا کار، وہ گناہ گار بندے اللہ کو بڑے پسند ہیں جو مسلسل ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہتے ہیں. توبہ کے لیے نہ کوئی گھڑی مقرر ہے، نہ دن مقرر ہے، نہ کوئی اس کے لیے ہفتہ مقرر ہے، نہ مہینہ مقرر ہے. توبہ کا دروازہ اللہ نے ہر وقت کھلا رکھا ہے. بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے اللہ کا یہ کہ توبہ کے لیے اللہ نے کوئی وقت مقرر نہیں رکھا، کوئی اس کے لیے خاص وظیفہ نہیں رکھا، کوئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی. جب بھی انسان چاہے، جس وقت چاہے، جس زبان میں چاہے اللہ سے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور توبہ معاف کرنے والے ہیں. اور صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے توبہ کرنے سے خوشی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، جس طرح کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہو، اونٹنی پہ سوار ہو، اس کے ساتھ اس کا سامان سفر بھی ہو، راستے میں تھک کے وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائے اور نیند آ جائے اس کو، اور نیند کے دوران اس کی اونٹنی جو ہے وہ سامان سفر کے ساتھ کہیں گم ہو جائے، ڈیزرٹ میں ہو، صحرا میں ہو، کہیں نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز میسر ہے، نہ رہائش گاہ ہے کوئی وہاں پہ، نہ کوئی آدمی مدد کے لیے ہے، تنہا تنہا ہے، اور اونٹنی جو ہے وہ سامان سفر کے ساتھ گم ہو جائے تو کتنی پریشانی ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ موت اس کے سامنے آ جائے کہ اب موت کے علاوہ تو میرا کوئی اور راستہ نہیں ہے، مرنا ہی مرنا ہے. فرمایا کہ اچانک اس کی اونٹنی سامان سفر کے ساتھ واپس آ جائے اور اس کو اتنی خوشی ہو جس طرح انسان کی زبان سے لاشعوری طور پہ یہ بات نکل جائے اس خوشی میں آ کے کہ یا اللہ میں تیرا اللہ، تو میرا بندہ، میں تیرا رب، تو میرا بندہ. یعنی خوشی سے اس کو یہ بھی عقل نہ رہے، اس کی ہوش و حواس اس طرح اتنا جذباتی ہو جائے کہ اسے کہنا تو یہ چاہیے کہ یا اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی سے الفاظ کو الٹ دے اور اسے پتہ نہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، یعنی خوشی کی انتہا ہے. فرمایا کہ جس طرح اس بندے کو اونٹنی کے مل جانے پہ خوشی ہوتی ہے، جب انسان گناہ کی زندگی ترک کر کے نیکی کے راستے پہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. فائدہ تو بندے کا ہے، اللہ کا کیا فائدہ اس میں؟ فائدہ تو بندے کا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت ہے، اپنے بندے سے شفقت ہے کہ میرا بندہ جہنم کے راستے پہ جاتے جاتے پلٹ آیا ہے اور جب جنت کے راستے پہ آ گیا ہے اللہ اسے خوش ہوتے ہیں. وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی. اور پھر توبہ کے لیے الفاظ ویسے تو کسی بھی زبان میں توبہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہے. اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الغفور الرحیم. بڑے سیدھے سے اللہم انی اتوب الیک، سب سے زیادہ آسان کہ یا اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. اللہم اغفر لی وتب علیہ، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میری توبہ قبول فرما لے. فرمایا کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے شرک کرنے کے بعد، برائی کرنے کے بعد اللہ کے حضور توبہ کر لی، وآمنوا، اور پھر ایمان اپنا سیدھا کر لیا، پھر شرک نہیں کیا، پھر توحید میں پکے ہو گئے، توحید پہ جم گئے. ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمانے والے.
جس طرح وہ پہلا قاعدہ ہے کہ شرک کرنے والے ذلیل و رسوا ہوں گے دنیا میں، اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ ہے کہ جو توبہ کر لے گا اور اپنا عقیدہ توحید خالص کر لے گا، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فلما سکت عن موسیٰ الغضب، اب معاملہ جتنا بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کا، آ کے ناراض ہوئے اپنے بھائی سے بھی اپنی قوم سے بھی، اللہ سے معافی مانگی، اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ توبہ کر لے گا جو آدمی اپنے گناہوں سے اپنے شرک سے سچی توبہ ہوگی میں اس کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اب پھر وہی مضمون جو پہلے چلا آ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے پھر اسی مضمون کو آگے بھی شروع فرمایا ہے۔ فلما سکت عن موسیٰ الغضب، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، وہ جو تختیاں لا کے پھینکی تھی یا رکھی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، ان تختیوں کو دوبارہ پکڑا، وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون۔ وفی نسختها، وہ جو تختیاں تھیں ان کی تحریر میں کیا چیز شامل تھی؟ ہدی ورحمۃ، ہدایت اور رحمت، ہدایت اور رحمت، یعنی جو شریعت کے احکام تھے، تورات کے جو احکام تھے، ان تختیوں میں جو فرمان لکھے ہوئے تھے ان میں کیا چیز تھی؟ ہدایت اور رحمت۔ ہدایت جو ہے یہ ہے ابتدا، اور جب انسان ہدایت کی راستے پہ چل جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہدایت جو ہے یہ ابتدا ہے، جب انسان ہدایت قبول کر لیتا ہے، ہدایت پہ چلنے کی نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو ہدایت کے راستے پہ چلنے کے نتیجے میں انسان کو رحمت ملتی ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی الہامی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نازل کردہ کتابیں ہیں، ان سب میں یہی چیز ہے کہ ہدایت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن مجید تمہارے پاس آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، شفاء لما فی الصدور، یہ جو قرآن ہے اس میں شفا ہے سینے کی بیماریوں کی، سینے کی بیماریوں کی شفا ہے اس قرآن میں۔ سینے کی بیماریاں کون سی ہیں؟ دل کے اندر انسان کے جتنے بھی برائیاں ہو سکتی ہیں، حسد ہے، بغض ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، یہ ساری جو برائیاں ہیں، فرمایا کہ ان ساری برائیوں کے لیے شفا ہے قرآن مجید میں، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس قرآن میں ہدایت ہے اور رحمت ہے مومن لوگوں کے لیے، جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ ہدایت جو ہے وہ ابتدا میں جو آدمی ہدایت حاصل کر لے گا، جو ہدایت کرنا چاہے گا، ہدایت کرنے کی نیت کر لے گا، وہ جیسے ہی اس قرآن کی تلاوت کرے گا، اس قرآن کو پڑھے گا، اللہ کی رحمت اس کو حاصل ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ وہ جو تورات کی تختیاں تھیں ان میں بھی یہی چیز تھی، ہدایت اور رحمت۔ قرآن میں بھی وہی ہے، ہدایت اور رحمت، اور جتنی بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں ان سب میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آگے فرمایا کہ للذین ہم لربہم یرہبون، ہدایت اور رحمت حاصل کسی ہوتی ہے؟ ہدایت اور رحمت جو ہے حاصل کسی ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ہدایت اور رحمت حاصل ان کو ہوتی ہے ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ شرط ہے، ھدی للمتقین، قرآن مجید کی ابتدا میں یہ بات ارشاد فرما دی، ہدایت ہے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان گناہوں کے بچ کے زندگی بسر کرنے والا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی ابتدا میں بڑی وضاحت سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہدایت اللہ کن لوگوں کو دیتا ہے۔ جا بجا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو ضابطہ ہے وہ بتایا ہے لوگوں کو کہ کن لوگوں کو میں ہدایت دیتا ہوں، کن لوگوں کو ہدایت سے محروم رکھتا ہوں۔ ہدایت جو ہے یہ بڑی
سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جانا. سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی یہ. فرمایا کہ یاسین و قرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، تو یقیناً رسولوں میں سے ہے، علی صراط مستقیم، اور تو صراط مستقیم پہ ہے. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل کیا گیا اس ہستی کی طرف سے جو غالب بھی ہے، مہربان بھی ہے. لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اور ہم نے یہ اس لیے نازل کیا کہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اور وہ غافل ہے اللہ کے ڈر سے. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثریت کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی گردنوں میں ہم نے توق ڈال دیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ توق سے مراد ہے ضد و ہٹ درمی. وہ کافر اور مشرک جو جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن اپنے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے گردنوں میں ضد اور ہٹ درمی کا جو خود انہوں نے اختیار کی توق ڈال دیا ہے، اور وہ اس توق میں اس قدر پھنس چکے ہیں، ان کی گردنوں میں اس طرح ٹائٹ ہو چکے ہیں کہ ان کے منہ جو ہے وہ گردنیں اکڑی ہوئی ہیں. اب ان کی گردنیں جو ہیں وہ راستہ دیکھنے کے لائق نہیں رہی. فرمایا وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے آگے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، سدن دیوار کھڑی کر دی ہے، حجاب کر دیا ہے. ومن خلفہم سدن، ان کے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے پیچھے بھی ہم نے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، نہ آگے سے ہدایت ہے نہ پیچھے سے ہدایت. فاغشیناہم فہم لا یبصرون، آنکھوں پہ ہم نے پردہ ڈال دیا اور اب وہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہے. یہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ہدایت سے محروم کرتے ہیں اور اس طریقے سے کرتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، آگے بھی راستہ نہیں دیکھ پاتے، پیچھے بھی راستہ دیکھ نہیں پاتے، اور گردنیں جو ہیں وہ اکڑی ہوئی ہیں ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے. آگے فرمایا کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کی حالت اب یہ ہے کہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، ان کے لیے ایک ہی بات ہے، یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے، ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، نصیحت اس کے لیے ہے من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ کو بن دیکھے ڈرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پردہ غیب میں ہے. آج کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. جس دن اللہ تعالیٰ کو لوگ دیکھ لیں گے، فرشتوں کو دیکھ لیں گے، جنت اور جہنم کو دیکھ لیں گے، اس روز تو سارے کانپیں گے خوف سے، ڈر سے، ان کی زبان سے کوئی بات نہیں نکل پائے گی. لیکن امتحان تو آج ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اللہ پہ ایمان لانا، بالغیب بن دیکھے ایمان لانا، جو بن دیکھے اللہ سے ڈر جائے، اس کے لیے ہدایت ہے. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، جو اللہ کو بن دیکھے ایمان لے آئے، اللہ کو بن دیکھے ڈر جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بشارت دے دو مغفرت کی اور عزت والے اجر کی. اس کے لیے ہے بشارت. وہی بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے، ہم لربہم یرہبون، کہ ہدایت اور رحمت ہے قرآن میں یا تورات میں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جب موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کے آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تختیاں دی ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی ہے، اللہ نے مجھ سے کلام فرمایا ہے، تو قوم کہنے لگی کہ آپ جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ سے کلام کی ہے، ہمیں اس کا کیا پتا کہ واقعی اللہ نے کلام کیا آپ سے؟ ہم نے تو سنی نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں آپ کو کلام کرتے ہوئے، اور آپ کہتے ہیں یہ تختیاں اللہ نے دی ہیں، ہمیں کیا پتا یہ اللہ نے تختیاں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ،
اپنی قوم کے 70 آدمی جو ہیں انتخاب کر کے جو قوم کے سردار ہیں ان کو لے آؤ کوہ طور پہ اپنے ساتھ، اور میں وہاں تمہارے ساتھ کلام کروں گا تاکہ یہ سن لے، ان کی یہ حجت بھی ختم ہو جائے۔ بڑی خبیث اور بڑی بدباطن قوم ہے بنی اسرائیل۔ یہودیوں کی قوم جو ہے انتہائی بدباطن اور خبیث، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والی، انبیاء سے بدتمیزی کرنے والی، انبیاء کو قتل کرنے والی، ان کے جرائم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک اور اس کے بعد بھی جرائم سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ کہنے لگے کہ یا موسیٰ ہمیں کیا پتا کہ واقعی آپ سے اللہ نے کلام کیا ہے یا کسی اور نے کلام کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ 70 آدمی اپنی قوم کے منتخب کر کے لے آؤ تاکہ ان کے سامنے میں بات کروں، ان کو یقین آ جائے کہ باقی اللہ نے کلام کی ہے آپ سے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب اللہ نے کلام کی تو تب یہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ اللہ بول رہا ہے، یہ کون بول رہا ہے۔ ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ اس کا ذکر ہے اس آیت میں، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ۔ واختار کا معنی مختار، نام رکھتے ہیں اکثر لوگ۔ مختار کا معنی چنا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا واختار، اے موسیٰ چن لو، قومہ سبھی، واختارا چنا، یہ ماضی کا فعل ہے، واختارا اور چنا موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم سے 70 رجلاً 70 آدمی جو موسیٰ علیہ السلام نے اچھے سمجھے، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، قوم کے سردار ہیں، 70 آدمی ایسے چن لیے کہ بھائی تم میرے ساتھ چلو، کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کروں گا، تم سن لینا اور گواہی دے دینا آ کے قوم میں کہ واقعی اللہ نے کلام کیا مجھ سے۔ لمیقاتنا، اللہ تعالیٰ نے وقت دے دیا کہ جو وقت ہم نے مقرر کیا ہے اس وقت پہ 70 بندے لے کے کوہ طور پہ آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ 70 بندے منتخب کر لیے، چن لیے۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، جب انہوں نے یہ گستاخی کی کہ اے موسیٰ ہمیں کیا پتا یہ اللہ ہی کلام کر رہا ہے، جب تک اللہ خود ہمارے سامنے نہیں آتا جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتے، آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے نتیجے میں اللہ فرماتے ہیں فلما اخذتهم الرجفہ، ایک زلزلے نے ان کو آ لیا، وہ 70 آدمی جو تھے ان کو زلزلے نے آ لیا۔ قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، زلزلے نے آ لیا اور زلزلے کے نتیجے میں 70 کے 70 آدمی ہلاک ہو گئے۔ 70 کے 70 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو فکر لاحق ہوئی کہ میں 70 آدمی اپنے ساتھ اس مقصد کے لیے لایا تھا کہ یہ اللہ سے کلام کرتے ہوئے سن لیں اور جا کے اپنی قوم کو گواہی دیں۔ اب یہ سارے 70 کے 70 آدمی ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہو گئی کہ میں جب قوم میں واپس جاؤں گا تو قوم یہ کہے گی کہ 70 بندے مروا کے آ گیا ہے، یہ اس نے خود کئی 70 بندے مروا دیے ہمارے، اور اس کے نتیجے میں مجھے بھی ہلاک کر دیں گے، مجھے مار ڈالیں گے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درخواست کی، قال رب لو شئت، موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اے میرے رب لو شئت، اگر تو چاہتا اہلکتہم من قبل، تو انہیں اس سے پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا۔
جب قوم فرعون ہلاک ہوئی، اگر واقعی مطلوب اور مقصود یہ تھا، ان کی ہلاکت مقصود تھی، تو یا اللہ تو اس سے پہلے بھی ان کو ہلاک کر سکتا تھا، یا اور مجھے بھی کر سکتا تھا. میری جان بھی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، ان کی جان بھی تیرے قبضہ قدرت میں ہے. اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے بھی ان کو ہلاک کر سکتا تھا. لیکن لگتا یہ ہے کہ مقصود یہ نہیں ہے انہیں ہلاک کرنا، بلکہ مقصود ان کو تنبیہ کرنا، ان کو وارننگ دینا، ان کو سزا دینا تھی. جو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ یا اللہ یہ جو بندے مر گئے اپنی بدتمیزی اور گستاخی کے نتیجے میں، یہ لگتا ہے یا اللہ تیری ایک سزا ہے، تنبیہ ہے، وارننگ ہے. لیکن تو ان کو ہلاک تو مجھے لگتا ہے ہلاک تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن سزا دینا چاہتا ہے تاکہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں گے. اگر تو ہلاک ہی کرنا چاہتا تو اس سے پہلے بڑے موقع تھے جب انہوں نے بدتمیزیاں کی، جب انہوں نے میری نافرمانیاں کی، جب انہوں نے وعدے توڑے، اس وقت بھی تو انہیں ہلاک کر سکتا تھا اور مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اتہلکنا اب کیا تو ہمیں ہلاک کر ڈالے گا، بما بسبب اس چیز کے، فعل السفہاء جو کچھ کیا بعض بیوقوفوں نے، منا ہم میں سے. مطلب یہ کہ یہ بات جو تھی کہ اللہ نے کلام کیا یا نہیں کیا، یہ تختیاں اللہ نے دی یا نہیں دی، یہ باتیں ساری قوم نے تو نہیں کی، چند لوگوں نے کی تھی یہ باتیں. اب یا اللہ چند لوگوں کی بدتمیزی کی وجہ سے، چند لوگوں کی گستاخی کی وجہ سے یا اللہ تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا. ان ہی الا فطرتوں کا، یہ ہے وہ بات جو موسیٰ علیہ السلام کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ان پہ موت آئی، رجفہ آ کے، زلزلہ آنے کے بعد جو ان پہ موت آئی، یہ لگتا یہ ہے کہ ایک آزمائش ہے ان کے لیے، تنبیہ ہے ان کے لیے، سزا ہے ان کے لیے، ورنہ تیری رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ تو ان کو ہلاک کر دے. پیغمبر کے ہوتے ہوئے، پیغمبر کی موجودگی میں اس طرح سے ان کو ہلاک کرنا تیری رحمت سے بعید ہے. لگتا یہ ہے کہ تیری آزمائش ہے، یہ تیری طرف سے تنبیہ ہے، تیری طرف سے ایک سزا ہے کہ آئندہ یہ اس طرح کی حرکت سے باہر آ جائے. تضل بہا من تشاء، تضل بہا من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے، وتہدی من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بہا کی ضمیر جو ہے آزمائش کی طرف ہے کہ رجفہ آنے کے بعد ان لوگوں کا ہلاک ہو جانا، ان لوگوں کا بے ہوش ہو جانا یا ہلاک ہو جانا یا مر جانا، جو بھی کیفیت تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ جو ان پہ آزمائش آئی ہے، یہ جو ان کا تو نے امتحان میں ڈال دیا، اس امتحان کے ذریعے جو آدمی سبق حاصل کر لے گا اس کو ہدایت مل جائے گی، اور جو اپنی ضد اور ہر درمی پہ قائم رہے گا، جو احمق بنا رہے گا، وہ گمراہ ہوگا. وارننگ ہے تیری طرف سے، سزا ہے تیری طرف سے، تنبیہ ہے تیری طرف سے. اب جو کوئی تنبیہ قبول کر لے گا وہ ہدایت پائے گا، جو تنبیہ قبول نہیں کرے گا وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا کسی کو گمراہ کرنے کے لیے چاہنا، کسی کو ہدایت دینے کے لیے چاہنا جو ہے وہ ہمارے چاہنے جیسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا چاہنا جو ہے وہ ہمارے چاہنے سے اس اعتبار سے مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے اور وہ خوب جانتی ہے کون ہدایت کے لائق ہے. ہدایت کی جو تقسیم اللہ نے کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکمت پہ، اللہ تعالیٰ کے علم پہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے عدل کی، اس پہ منحصر ہے اللہ کی ہدایت اور گمراہی کا. جسے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ہدایت کے لائق ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور جس کو اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے، اللہ اس کو ہدایت سے محروم کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی بات ہے. آپ مسجد سے نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 8 آدمی، 10 آدمی، 15 آدمی جو ہیں بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ ان سارے آدمیوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ ہے،
آپ اگر چاہیں تو سب کو دے سکتے ہیں، لیکن سب کو دیتے نہیں ہیں۔ آپ ان آدمیوں میں سے دیکھتے ہیں، آپ کو آدمی شکل سے لگتا ہے کہ یہ پیشہ ور ہے، آپ کا دل نہیں مانتا کہ اس کو پیسہ دیا جائے، اور بعض لوگوں کو آپ دیکھ کے محسوس کرتے ہیں کہ یہ واقعی حاجت مند ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کو دینا چاہیے۔ آپ عملاً تو یہی کرتے ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اس کو نہیں دیتے، لیکن آپ کے چاہنے میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کو نہیں دینا چاہا، کیوں نہیں دینا چاہا؟ آپ کے دل میں کوئی بات ہے کہ میں اس کو نہیں دوں گا۔ جس کو آپ دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی بات آپ کے دل میں ہے کہ میں کیوں دینا چاہتا ہوں اسے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت جو ہے وہ اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت پہ مبنی ہے۔ اللہ جس کو دیکھتے ہیں واقعی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ آدمی تڑپ رکھتا ہے ہدایت کی، یہ آدمی میری طرف آنا چاہتا ہے، اس کی نیت اور ارادہ ہے ہدایت حاصل کرنے کا، اللہ اس کو کبھی بھی ہدایت سے محروم نہیں کرتا۔ اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے ہدایت کے لیے، نماز پڑھو جی کپڑے نہیں پاک رہندے، صبح جاگ نہیں آتی، ساری رات جاتے رہیں، ٹی وی دیکھتے رہیں، ڈرامے دیکھتے رہیں، تاش کھیلتے رہیں، اور پھر صبح یہ توقع کریں کہ اٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ نماز اللہ نہیں، ایسے آدمی کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ، ایسے آدمی کو کیوں نصیب کرے اللہ؟ اللہ کی ہدایت جو ہے یہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے، یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، دنیا سے سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کی ہدایت ہے۔ کیوں دے ایسے آدمی کو اللہ ہدایت جو غافل ہے، جو بے پرواہ ہے، جس کے دل میں تڑپ نہیں ہے، جس کے دل میں جذبہ نہیں ہے ہدایت کا، جو کوشش نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہماری طرف آنے کے لیے، جاہدوا فینا، ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوشش شرط ہے، اور کوشش بھی وہ جو جہاد کی طرح کی ہو۔ جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری طرف آنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، شیطان سے جھگڑا کرتے ہیں، اپنے گھر بار سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ادھر ادھر سے جتنے بھی گمراہی کے راستے ہیں، ان سب گمراہی کے راستوں سے بچ کے ہماری طرف آنا چاہتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ان کو ہم ضرور سیدھے راستے پہ لائیں گے، لیکن اس کے لیے بڑے عزم کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے چاہنے کو یوں نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا جو ہے یہ کوئی کسی نابینے کی تقسیم ہے کہ جس طرح مرضی اس کو تقسیم کر دیا، مرضی کی تقسیم نہیں ہے، یہ بڑی حکمت والی تقسیم ہے اللہ کی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا اللہ، یہ جو تیری طرف سے تنبیہ آئی ہے ان پہ، یہ جو سزا دی تو نے انہیں کہ ان کی بدتمیزی اور گستاخی کی وجہ سے تو نے ان کو ہلاک کر دیا، لگتا ہے کہ یہ صرف تنبیہ ہے، سزا ہے، ورنہ ہلاک کرنا چاہتا تو اس سے پہلے بھی بہت سے موقع تھے، تو ہلاک کر سکتا تھا۔ یا اللہ تو اب مہربانی فرما، میں واپس جاؤں گا تو یا اللہ قوم جو ہے وہ مجھے الزام دے گی کہ تم نے بندے مروا دیے اور ممکن ہے مجھے بھی ہلاک کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا آ جاتا ہے مفہوم کہ پیغمبر نے دعا کی کہ یا اللہ عذاب ٹال دے، یا اللہ یہ اپنی سزا جو ہے یہ معاف کر دے انہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا قبول کر کے معاف کر دیا قوم کو، 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا اللہ نے۔ دوسرا اس سے یہ بتانا مطلوب تھا کہ جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بندوں کو ہلاک کرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دوبارہ بندوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیے ہیں آخرت کے بارے میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے 5-6 مثالیں بھی، واقعات بھی لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں 5-6 واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں
مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے 4 واقعات، یہ 5واں واقعہ ہے، اور ایک واقعہ بھی بعد میں آنے والا ہے، وہ ہے سورہ کہف میں۔ اصحاب کہف جو تھے کتنی دیر تک سوئے رہے؟ 300 یا 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرما دیا، اور اس کے بعد بات یہی فرمائی کہ میں نے ان کو اٹھایا ہے تاکہ تمہیں یہ پتا چل جائے کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ اور اس سے جو پہلے ہم واقعات 4 پڑھ چکے ہیں، ان میں سے کون کون سے واقعات ہیں؟ ایک تو عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، دوسرا وہ تو معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، گائے کا واقعہ ہے۔ گائے کا واقعہ ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ قتل ہو گیا، اور اس قتل کے بارے میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، اور وہ حجتیں کرتے رہے حتیٰ کہ گائے ذبح کرنی پڑی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس گائے کا کوئی ٹکڑا لے کے اس مقتول کو لگایا جائے، مقتول زندہ ہو جائے گا۔ گائے کا ٹکڑا لے کے مقتول کو لگایا گیا، مقتول زندہ ہو گیا ان کے سامنے، اور اس نے بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ جہاں ان کا مسئلہ حل اللہ نے کر دیا، وہاں یہ بھی بعد میں بات بتائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جس طرح میں اس کو زندہ کر سکتا ہوں، اسی طرح قیامت کے دن ساری مخلوق کو دوبارہ میں زندہ کر سکتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، اور اس بستی کی تباہی دیکھ کے عزیر علیہ السلام کہنے لگے کہ اس بستی کو دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ اپنا آرڈر نافذ کر دیا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جا کے اس کی روح قبض کرو۔ روح قبض کر لی فرشتے نے، جا کے 100 سال تک موت دی اللہ تعالیٰ نے، 100 سال تک۔ اماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اٹھایا اس کو۔ قال کم لبثت، پوچھا کتنی دیر تک موت آئی تمہیں؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ یا تو ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا کہ نہیں 100 سال تک تم مردہ حالت میں رہے ہو، 100 سال تک۔ فانظر الی شرابک الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ نے فرمایا کہ ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، لم یتسنہ، 100 سال تک باسی نہیں ہوئی۔ وہ کھانے پینے کی چیز جو چند گھنٹوں میں ذائقہ بدل جاتا ہے، باسی ہو جاتی ہے، ہم کھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک، اے پیغمبر اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، لم یتسنہ، باسی تک نہیں ہوئی 100 سال میں۔ فانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، فانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اس پیغمبر کے سامنے ہی فرمایا کہ ذرا اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، ہم کس طرح اس کی ہڈیاں جوڑتے ہیں، کس طرح اس کو اس کا گوشت اوپر چڑھاتے ہیں، اور کس طرح اس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اسی طرح ہم لوگوں کو زندہ کریں گے دوبارہ۔ یہ دوسرا واقعہ تھا، اور تیسرا واقعہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ رب ارنی، یا اللہ مجھے دکھا کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے پوچھا اولم تو میں ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ پیغمبر ہے، ایمان کیوں نہیں ہے؟ بلا یا اللہ کیوں نہیں، ایمان تو ہے، بلاکن لیطمئن قلبی، یا اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو قلب کو اور بھی اطمینان ہو جائے گا، میں لوگوں کو پورے یقین کے ساتھ بتا سکوں گا کہ اس مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ فرمایا کہ اچھا پرندے لو 4،
ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے کر دو، پھر پہاڑ پہ رکھو اور پھر ان کو آواز دو میرے حکم سے، وہ زندہ ہو کے تمہارے پاس آ جائے گی۔ اور اسی طرح یہ چوتھا واقعہ ہے۔ اور پانچواں واقعہ ایک اور ہے، بنی اسرائیل کی کوئی قوم یا کوئی دوسری قوم تھی، جہاد کا حکم دیا، جہاد کے ڈر سے وہ قوم جو ہے ہزاروں کی تعداد میں تھی، ہم الوفن ہزاروں کی تعداد میں تھے، بستی سے نکل کھڑے ہوئے جہاد کے ڈر سے نکلے، لڑنا نہ پڑے، اپنی جانیں بچائیں، موت سے بچیں، وہ بستی سے نکلے تو اللہ نے موت دے دی۔ اللہ نے پکڑ لیا جہاد سے، ڈر کی خوف کی وجہ سے، اس سزا میں۔ اور پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پھر یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ تمہیں اب یقین ہو جانا چاہیے کہ جس طرح میں نے ان کو دوبارہ زندہ کیا ہے، اسی طرح قیامت کے دن میں دوبارہ سارے لوگوں کو زندہ کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عقلی دلائل بھی دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی ہمارے سامنے رکھ دیے کہ یہ واقعات بھی پیش آ چکے ہیں، اور میں پوری طرح اس بات پہ قادر ہوں کہ دوبارہ تمہیں زندہ کروں۔ آگے پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اپنے 70 آدمیوں کے لیے، 70 آدمی دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی، بکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، یا اللہ بکتب لنا، لکھ دے ہمارے لیے، ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ دعا مانگی کہ یا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، اور ہم آپ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالا عذابی اصیب بہی من اشاء، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا عذاب جو ہے وہ پہنچے گا من اشاء، جسے میں چاہوں گا، سزا تو میں اس کو دوں گا جس کو میں چاہوں گا کہ واقعی یہ بڑا سرکش تھا، واقعی یہ بڑا سخت نافرمان تھا، اس کو سزا دوں گا۔ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَرَحْمَتِي، اور میری رحمت، واسعت كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو نظام قائم ہے وہ میرے غصے پہ قائم نہیں، میری رحمت پہ قائم ہے۔ انسان ہے یا غیر انسان ہے، چرندے ہیں یا پرندے ہیں، درندے ہیں یا جانور ہیں، جو بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جمادات ہے، پہاڑ ہیں، غیر جانی مخلوق ہے، جتنے بھی، ہر چیز کو اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت اس پہ چھائی ہوئی ہے، تب یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر اللہ کا غصہ جو ہے وہ غالب ہوتا، اگر اللہ کا غصہ ہر چیز پہ چھایا ہوتا تو یہ دنیا کا نظام قائم نہ رہتا۔ اللہ خود یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں تمہارے گناہوں پہ پکڑنے لگتا تو دنیا میں کوئی ذی روح زندہ نہ رہتا۔ اگر لوگوں کے گناہوں پہ میں ان کو پکڑنے لگتا تو کوئی بھی ذی روح زندہ نہ رہتا۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ ہمارے بے شمار گناہوں کو اللہ تعالیٰ آج خود معاف کرتے رہتے ہیں۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو چھائی ہوئی ہے اس پہ۔ اور سورہ غافر میں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ حتیٰ کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ، الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو ان کے گرد و پیش میں ہیں، یسبحون بحمد ربہم، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، وَیُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں کا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرنا،
اللہ کے حضور عاجزی اور انکسار اختیار کرنا یہ فرشتوں کا ایمان ہے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں ایماندار لوگوں کے لیے، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، یا اللہ تیری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، چھائی ہوئی ہے تیری رحمت ہر چیز پہ، اور تیرا علم جو ہے وہ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. فاغفر للذین تابوا، اور جو لوگ ایمان والوں میں سے توبہ کرنے والے ہیں یا اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے. واتبعوا سبیلک، اور جو تیری راہ پہ چلنے والے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اللہ کی رحمت اور اللہ کا علم اور دنیا کا نظام جو ہے اسی پہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اسے ساری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اللہ کا غصہ جو ہے وہ صرف اس کے لیے ہے جو بڑا ہی سرکش ہے اور بڑا تمرد ہے اور سخت نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پہ جا رہے تھے، سفر میں تھے، گاؤں سے گزرے، وہاں پہ پڑاؤ کیا. لوگ وہاں کے مسلمان تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملاقات نہیں تھی. ایک عورت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اپنے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا، آ کے پوچھنے لگی کہ تم میں سے اللہ کا رسول کون ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ ہیں اللہ کے رسول. وہ عورت آ کہنے لگی کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. وہ بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اللہ اس کو آگ میں ڈال دے گا. وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ میرے پاس میرا بچہ ہے چھوٹا، میں تنور میں روٹیاں لگانے کا کام کرتی ہوں، اور میں جب تندور میں روٹی لگاتی ہوں تو میں اپنی گود سے اپنا بچہ نکال کے باہر رکھ دیتی ہوں کہ بچے کو گرم ہوا نہ لگے، بچے کو آگ کی تپش نہ آئے. یا رسول اللہ، میں تو اپنے بچے کے لیے اتنی مہربان ہوں اور اپنے بچے کے لیے اتنی شفقت کرنے والی ہوں، میرا جی نہیں چاہتا کہ اس بچے کو آگ کی گرم ہوا بھی لگے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈال دے گا؟ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ اس عورت کا سوال ایسا تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے سوال پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ گئے. اس کے سوال پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گرنے لگے کہ کیسا سوال کیا ہے اس عورت نے کہ میں تو اپنے اس بچے کو آپ کے قریب بھی نہیں لے جانا چاہتی، اللہ اپنی مخلوق کو جہنم میں کیسے ڈال دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ صرف اس آدمی کو جہنم میں ڈالے گا جو لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرے گا اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرے گا، اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں لائے گا، اللہ صرف اس کو جہنم میں ڈالے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی محبت جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے 100، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 رحمتیں ہیں، 100 درجے ہیں اللہ کی رحمت کے، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ رحمت کا دنیا میں بھیجا اور اس کے نتیجے میں سارے کے سارے جن بھی اور انسان بھی، جانور بھی، چوپائے بھی، درندے بھی، زہریلے جانور بھی، فرمایا کہ سارے کے سارے جن جو ان کی آپس میں محبت ہے، خواہ وہ ماں باپ ہیں یا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا میاں بیوی ہے، یہ جتنی بھی محبت اس دنیا میں پائی جاتی ہے ساری کی ساری مخلوق میں شروع دن سے لے کر قیامت تک یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا حصہ ہے. اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی یہ رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ 99 حصے استعمال کرنے ہیں. فرمایا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، جس نے اللہ کی رحمت اور اللہ کا علم جس نے ساری چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور چھائی ہوئی ہے ہر چیز پہ، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی وجہ سے ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے، ساری دنیا کا کام چل رہا ہے.
اور پھر اللہ کی رحمت کا حصول کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کی رضا کے عمل کرتا رہتا ہے, اللہ کی رضا ہر کام میں چاہتا ہے, جو بھی کام کرنے لگتا ہے دیکھتا ہے کہ اللہ راضی ہوں گے اس سے کہ نہیں ہوں گے, ہر اس کام سے باز رہتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے, ہر کام میں اللہ کی رضا کا طالب ہے. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے یہ بات فرماتے ہیں کہ جبرائیل یہ فلاں آدمی ہے, یہ میری رضا کا طالب ہے, اور تو اس بات پہ گواہ رہے کہ میں اس پہ اپنی رحمت نازل کرنے والا. اس کے بعد جبرائیل جو ہیں وہ دعا مانگنی شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تو اس پہ اپنی رحمت نازل فرما. جب جبرائیل یہ دعا کرتے ہیں تو حاملین عرش جو ہیں وہ بھی دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ فلاں آدمی تیری رضا کا طالب ہے, تو اس پہ اپنی رحمت نازل فرما. جب حاملین عرش یہ دعا شروع کرتے ہیں تو حاملین عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ بھی یہ دعا کرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ فلاں بندہ تیری رضا کا طالب ہے, اس پہ اپنی رحمت نازل فرما. جب وہ فرشتے جو حاملین عرش کے ارد گرد ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمانوں میں جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما اس پہ. اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس بندے کے لیے نازل کر دی جاتی ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت کے حصول کا طریقہ کہ ہر کام میں انسان اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہو, کوئی دنیاوی غرض نہ ہو, کوئی اور طمع یا لالچ نہ ہو, صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان کام کرے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی فرمائی, اللہم ارضنا ورض عنا, یا اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے آپ سے راضی کر لے, ہم بھی تم سے راضی ہو جائیں. یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں. اللہ کا راضی ہونا بھی ضروری ہے اور بندے کا بھی اپنے رب کی رضا پہ راضی ہونا یہ بھی بڑا ضروری ہے, اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے. اللہم ارضنا ورض عنا, یا اللہ ہمیں بھی راضی رکھ اپنے آپ سے, جو بھی ہمارے اوپر حالات آئیں, سرد آئیں, گرم آئیں, اچھے آئیں, برے آئیں, تنگی ہو, خوشحالی ہو, جو کچھ بھی ہو, اللہم ارضنا ورض عنا, یا اللہ ہمیں اپنے آپ سے راضی رکھ اور تو بھی ہم سے راضی ہو جا. اللہ کی رضا کی طلب جو ہے یہ باعث بنتی ہے اللہ کی رحمت. جب انسان سارے کاموں میں اللہ کی رضا کا طالب ہوگا تو اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت حاصل ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ دنیا میں بھی ہنسنا چاہیے اور آخرت میں بھی ہنسنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے دونوں چیزیں طلب کرنی چاہیے, دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی. فرمایا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, جو آدمی صرف دنیا کا طالب ہے اللہ سے, فرمایا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, جو آدمی صرف دنیا کی رنگینی اور دنیا کا سرسبز ہونا مانگے گا کہ یا اللہ میری دنیا خوشحال کر دے, دنیا مجھے مل جائے, اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دنیا دے دوں گا, دنیا دوں گا اسے. آتاکم من کل ما سألتموہ, جو بھی تم اللہ سے مانگتے ہو وہ اللہ دے گا. لیکن آگے فرمایا کہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اس آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. دعائیں جو ہیں یہ بھی بڑے دھیان سے مانگنی چاہیے اللہ سے. انسان دنیا مانگ لے اور دنیا حاصل کر لے, اس کے نتیجے میں دین برباد ہو جائے تو یہ خسارے کا سودا ہے. دین ہاتھ سے چلا جائے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بڑے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نہ صرف عقائد کی تصحیح کی بلکہ اعمال کی بھی الحمدللہ تصحیح کر لی.
یورپ جانا چاہتے تھے، لیکن یہاں کے ماحول میں درس و تدریس میں رہتے ہوئے اور قرآن اور حدیث پڑھتے ہوئے، بعض و نصیحت سنتے ہوئے الحمدللہ انہوں نے اپنے ارادے بدل لیے اور دین کو دنیا پہ ترجیح دی کہ یورپ میں جانا یا امریکہ میں جانا، وہاں پہ ہیومن رائٹس بھی ہیں، دنیا کی رنگینی بھی ہے، آزادی ہے ہر چیز کی، ڈالر بھی بہت ہے، دنیا بہت اچھی ہے، لیکن دنیا دین دے کے دنیا حاصل کرنا یہ خسارے کا سودا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی صرف دنیا مانگے گا، دنیا دے دوں گا اس کو، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، لیکن جو آدمی دنیا بھی مانگے گا، آخرت بھی مانگے گا اور آخرت کے جو جہنم کا عذاب ہے اسے پناہ بھی طلب کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ان کے اعمال کے مطابق میں دونوں چیزیں دوں گا، ان کو دین بھی دوں گا، دنیا بھی دوں گا، دنیا کی بھلائیاں بھی دوں گا اور آخرت کی بھلائیاں بھی دوں گا ان کو۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دونوں چیزیں طلب کرنی چاہیے، دنیا بھی طلب کرنی چاہیے اور آخرت بھی طلب کرنی چاہیے، اور پھر ہماری دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمیں دیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ ہم آخرت میں مانگتے ہیں اس کا ہمیں آج تو پتہ نہیں ہے، اس کا اندازہ ہمیں ہوگا جب ہم آخرت میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ تمنا کریں گے قیامت کے دن کہ کاش ہماری فلاں فلاں دعا قبول نہ ہوئی ہوتی دنیا میں، اور جس طرح باقی دعاؤں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہاں دیا ہے، ان دعاؤں کا بھی ثواب اللہ ہمیں اس آخرت میں دے دیتے۔ خود انسان تمنا کرے گا کہ میری فلاں فلاں دعا قبول نہ ہو، اور اس کے بدلے میں جو آج ہمیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں وہ ثواب ہمیں آج مل جاتا، لیکن دنیا میں وہ دعا قبول نہ ہو۔ اس لیے ہماری دعاؤں کے نتیجے میں جو کچھ ہمیں اللہ دیتے ہیں ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی بڑی دعائیں کی ہیں یا فلاں چیز مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ نے دی نہیں ہمیں۔ دعا کسی قیمت پہ ضائع نہیں ہوتی، دنیا میں نہیں ملے گی، اللہ اس کا اجر و ثواب دنیا میں آخرت میں محفوظ کر لیں گے۔ فرمایا کہ انا ہدنا الیک، یا اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب جو ہے وہ تو اس آدمی کے لیے جسے میں دیکھوں گا کہ یہ واقعی عذاب کا مستحق ہے، لیکن میری رحمت جو ہے وہ ہر آدمی کے لیے ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ مساوی ہے سب کے لیے، اگرچہ اہل ایمان کے لیے خاص ہے، لیکن کافر کے لیے بھی، گناہگار کے لیے، فاسق کے لیے، فاجر کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو اپنی نعمتیں دیتے ہی رہیں گے، اس سے محروم نہیں رکھیں گے، دنیا میں اللہ انہیں بھی دیں گے، اور یہ اللہ کی رحمت۔ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، رحمان کی صفت جو ہے وہ ہے ہی یہی کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب پہ اپنی رحمت کر رکھی ہے، خواہ کوئی گناہگار ہے یا نیک ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، متقی ہے، صالح ہے، جیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھا ہوا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بتا دیا ضابطہ بھی کہ یہ رحمت میں کن لوگوں کے لیے لکھوں گا، دنیا کی اور آخرت کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا، یہ دنیا اور آخرت کی رحمت میں ان لوگوں کے حصے میں کروں گا، ان لوگوں کو دوں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے ہیں، گناہ سے بچ کے رہنے والے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ گناہ سے بچنے کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اور انسان کے ضمیر میں مادہ رکھا ہے، ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو، بعض کافر بھی ایسے ہیں جن میں تقوی ہے لغت کے اعتبار سے۔ کتنے صحابہ کرام میں سے بے شمار ایسے تھے، حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کے والد جو تھے بعثت المبارک سے پہلے فوت ہو گئے، لیکن اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، انہوں نے شرک کرنے سے روکتے تھے اور دلیل دیتے تھے باقاعدہ کہ
تو مجھے یہ بتاؤ، بکری کو پیدا اللہ نے کیا، زندگی اس کو اللہ نے دی، اور پھر اس کے لیے گھاس اللہ نے پیدا کیا، اس کے لیے پانی اللہ نے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بکری کو اللہ نے دی ہیں، اور تم اس کو اللہ کو چھوڑ کے پھر دوسروں کے آگے، بتوں کے آگے سجدہ کیوں کرتے؟ یہ بعثت مبارک سے پہلے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے وہ مشرکوں کو دلائل دیتے تھے۔ یہ ہے تقویٰ کہ نبوت سے پہلے بھی تھے حالت شرک میں یا حالت کفر میں یا حالت جہالت میں کہہ لیں، لیکن جہالت میں ہوتے ہوئے بھی تقویٰ موجود تھا، اور توحید کی جو بات اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے وہ موجود تھی۔ اسی طرح کتنے اور صحابہ کرام تھے جو یہ کہتے تھے کہ ایمان لانے سے پہلے بھی شراب سے نفرت کرتے تھے، شرک سے نفرت کرتے تھے، اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں غیر مسلموں میں جو برائی سے نفرت کرتے ہیں، شراب سے نفرت کرتے ہیں، زنا سے نفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ شرک سے بھی نفرت کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی صحیح راستہ ملتا نہیں یا رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کرنے والوں کے لیے میں نے ہدایت رکھی ہے، تقویٰ کرنے والوں کے لیے میں نے رحمت رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے اور نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ رحمت رکھیں گے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اسی تقوی کا نتیجہ ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اپنے مال میں سے انفاق کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہماری آیتیں ہیں ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے تقوی اختیار کرنا اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا، اور پھر اللہ کی آیتوں پہ ایمان لانا۔ اور اللہ کی آیتوں پہ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے، انسان اس پہ من و عمل، ایمان بھی لائے اور عمل بھی کرے۔ قانون حدود ہیں، حجاب کے احکام ہیں، یا اور بھی جتنے احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں دیے ہوئے، ان سب پہ پکا ایمان ہوگا کہ اسی میں انسان کی خیر اور بھلائی ہے۔ اہل ایمان کی خیر اور بھلائی جو ہے انہی احکام میں ہے جو اللہ نے دیے ہیں۔ چور کے ہاتھ جب تک نہیں کاٹیں گے، اب آ کے یہ عقل آئی کہ جب تک ہم موت کی سزا کو بحال نہیں کریں گے جرائم ختم نہیں ہوں گے، جبکہ اللہ نے تو شروع دن سے یہ بات ارشاد فرما دی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، تمہاری زندگی، تمہارا امن، تمہارا چین، تمہارا سکون ہے ہی قصاص میں۔ جب تک ان جرائم کی سزائیں جاری نہیں کرو گے امن اور چین اور سکون ملے گا نہیں۔ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین میں ہی زندگی ہے انسان کے لیے، خیر وہ انسان کی زندگی اجتماعی ہو یا گھر کی زندگی ہو، گھر کی زندگی میں بھی سکون اور چین اسی طرح آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اتباع کی جائے۔ اس لیے فرمایا کہ میں یہ اپنی رحمت جو ہے ان لوگوں کے نصیب میں لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری آیتوں پہ ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔